بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر، تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ سچ فرمایا اللہ نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنی خلقت کے مظہر سے عالم کو وجود بخشا، وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود و سلام فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، سید القونین، جد الحسن والحسین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اہل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، یہ عرفان رمضان کی سحر نشریات ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، جو خوشی اور گلو کے ساتھ، جو نیک تمناؤں کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آج کی یہ بزم، یہ سحر اور یہ نشریات جب اپنے انتہا پہ پہنچے گی تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ تک آج ایک بہت ہی خاص پیغام منتقل کریں۔ وہ جنگوں میں اس کا بال بھی باقی نہ کر سکے تو مسجد میں سجدے میں اس کی داڑھی مبارک کو خون سے نہلا دیا۔ بزدلوں نے بزدلی سے وار کیا اور وہ بہادر اللہ کی راہ میں فستو و رب الکعبہ کہتا ہوا چلا گیا۔ اسے عظمت اور سربلندی کہتے ہیں،
اسے اعجاز اور افتخار کہتے ہیں، اور یہ سربلندی اسی کو ملتی ہے جو رب کی بارگاہ میں سر بسجدہ ہوتا ہے، جو اس کے آگے گڑ گڑاتا ہے، کیونکہ جو اس کے آگے گڑ گڑاتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ بڑا نوازنے والا، کرم کرنے والا، احسان کرنے والا ہے، وہ شفیق ہے، وہ اعجاز کا مالک ہے، وہ مانگنے سے پہلے دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ دلوں کے حال سے واقف ہے، وہی ہے جو آغاز سے انجام تک ہے، اور وہی ہے جس کی حمد و ثنا ہے۔ بات جب حمد کی آئی تو ہمارے پاس حافظ جبران رحمانی جیسا نام موجود ہے۔ حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ الہی میں حمد کے کلمات ادا فرمائے۔ حافظ جبران رحمانی۔ میری تیری شان عمان والو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میرے آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، جو سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب
اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل سبحان اللہ. حافظ جبران رحمانی کی آواز میں حمد باری تعالیٰ سماعت فرما رہے تھے اور یہ سعادت سب جگہ پہنچ گئی. جن جن لوگوں نے ٹیلی ویژن خاص طور سے جی ٹی وی اس وقت سوئچ آن کیا، انہوں نے دیکھا یہ سعادت ان کے کانوں تک پہنچی، ان کے دل میں داخل ہوئی اور اس کے بعد اگر ان کے لبوں تک آ گئی ہے تو وہ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال چکے ہیں. یہ حمد ہے اور رمضان کی ساعتیں ہمیں حمد سکھاتی ہیں یا نعت سکھاتی ہیں، یا افکار بلند کرواتی ہیں یا اعمال خیر کرواتی ہیں، اور یہ دونوں کا سلسلہ بڑا خاص ہے. حافظ محمد علی چشتی نے کلام پاک کی جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، بے شک جب زمین ہلا دی جائے گی جیسے کہ اس کے ہلانے کا حق ہے. ہم لوگ کس بات کے منتظر ہیں؟ کیا خوف دلانے کے لیے یہ آیت کافی نہیں ہے کہ جس نے ہمارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کہ جس نے ہمارے وزن کو محیط کیا ہوا ہے، کہ جس کے بیلنس رہنے سے ہم تمام اشیاء کو بیلنس رکھ پاتے ہیں، جب وہی امبیلنس ہو جائے گی تو کیا رہے گا؟ ہم اس کو ایسے انداز سے کیوں نہ پیش کریں کہ جب ہر چیز کا مظہر اور محور ہلا دیا جائے گا، ہر چیز کی مقدار کو بدل دیا جائے گا، تب انسان سے پوچھا جائے گا کہ بتا اب تیری کیا رائے ہے، اب تو کس کو پکارتا ہے، اب تیرا رجحان کیا ہے، اب تیری نیتوں میں تبادل کس لیے ہے؟ خواتین و حضرات، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ زمینیں کانپتی رہی ہیں، ضمیر نہیں کانپ رہا. اور خاص طور پہ جب ننھی فرشتہ کا ذکر ہم کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ فرشتہ کجا، انسان سوچ کے بھی اگر انسان انسانیت کو پامال نہ کرتا تو کیا خوب ہوتا. ماہ رمضان ہے، ان باتوں کا ذکر ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں خوف و وجدان سے نکل کر ہمارا لاشعور اس گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے. لہٰذا اس کار خیر میں اپنا حصہ اس طرح سے ڈالتے رہیے کہ جس سے بھی آپ مخاطب ہوں یہ سوچ کے مخاطب ہوں وہ سنے یا نہ سنے، اللہ ضرور سن رہا ہے. اس کے کانوں تک آپ کی صدا کسی بھی انداز سے پہنچے گی، اگر اس کو دکھ ہوگا تو اس کے خالق اور اس کے مالک کو بھی دکھ ہوگا. یاد رکھیے گا، مخلوق کا دل اس انداز سے رکھیے کہ یہ مخلوق خالق کائنات کی مخلوق ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کسی کی بنائی ہوئی شے سے پیار کرتے ہیں. کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے تو اس کے بارے میں کوئی کمنٹ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں میرا دوست ناراض نہ ہو جائے. کسی نے کوئی کلام پڑھا ہے تو اس کے انداز یا اس کی آواز پہ کوئی بھی کمنٹ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ کہیں اس کا خالق ناراض نہ ہو جائے. لہٰذا کسی بھی مخلوق کے حوالے سے ایک بھی جملہ کہنے سے پہلے سوچئے کہیں اس کا خالق ناراض نہ ہو جائے، جو اس کا مالک بھی ہے، جو اسے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، جو اس کے بیمار ہونے پہ اس کو شفا بھی دیتا ہے، اور جو اس کے لیے تمام اسباب کو مہیا بھی کرتا ہے. یہ تو تھا حمد باری تعالیٰ میں سے چند خاص نقطوں پہ اشارہ. عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفان رمضان کا خاصہ ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم 3 دن بھی عشق نبی سے دور رہ پائیں. گو کہ آج عشق قرآن ہی کا ایک کوارٹر فائنل بلکہ سیمی فائنل تھا، مگر ہماری مودت کا تقاضا یہ تھا کہ آج عشق نبی کو ہم یہاں پہ سر انجام دیں، اور اس کے لیے ہمارے انتہائی شفیق دوست بہت مہربان ایک خاص انداز میں کلام پڑھتے ہیں اور مجھے اور ہم سب کو بہت بھاتا ہے. حافظ گور رانا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. آج میں نے حمد باری تعالیٰ تو سنی، مگر اشتیاق وہیں رہا ٹھہرا کہ جب تک نعت نبی نہیں سنیں گے عرفان رمضان کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اور گوہر رانا صاحب سے ہی سنیں گے. تو کیا کلام آج ہمیں سنا رہے ہیں آپ؟ پنجابی کلام جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیسا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیسا کوئی نہیں. کنوں کواں تیرے جیسا آقا تیرے جیسا
کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا پیا کہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لبا تے تاج ہوے کوئی لبا تے تاج ہوے کوئی مینوں تے ہے انا پتا کہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں ہووے فقیر یا بادشاہ بھاوے گدا نیازی جیا سب کھاؤندے نے صدقہ تیرا کہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی یاتی نظیر ان کا فی نظر کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کلام ہے اویس بھائی، اجازت ہو تو اس کے چند اشعار آپ کے سامنے چند اشعار سے قرآن اور حدیث سے ایک کلام کو تحریر کیا گیا. ماشاءاللہ. جب لست کا حیاتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا. لست کا حیاتکم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں جسم کی بناوٹ میں بھی تم جیسا ہوں. پھر فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے جو میری مثل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. جب لست کا حیاتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا، واللہ تو عالم میں ان کو پھر بات خدا یکتا جانا. واللہ تو عالم میں ان کو پھر بات خدا یکتا جانا. ہر قول تیرا وحی یوحا، ہر فعل تیرا خالق کی رضا، ہر فعل تیرا خالق کی رضا. یوتی کا فطر دعا رب نے کہا یوتی کا فطر حبیب خدا جانا. یوتی کا فطر دعا رب نے کہا تجھے ہم نے حبیب خدا جانا. وہ بیعت رضوان تیرے شجر، وہ شان رمیتا، وہ شان قمر. وما رمیت اذ رمیت. سبحان اللہ. جب صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت فرما رہے تھے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، یہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اور جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، کافروں کو کنکریاں ماری، تو وہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، یہ کنکریاں میں نے ماری. ابو جہل نے مطالبہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. پھر یہ دیکھیں 3 معجزات. وہ بیعت رضوان تیرے شجر، وہ شان رمیتا، وہ شان قمر.
خالق نے تجھے یہ شرف بخشا، تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا، تقلید رضا میں فیض نبی جو تجھ کو ریاض ہوا کمال کر دیا۔ اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی، وہ نعت ہمیں بھی سنا جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جس طرح سے آپ نے معجزات کی لڑی باندھی ہے اور پھر ان کی وضاحت ان منتخب اشعار کے ساتھ کی ہے، یہ لاسانی کلام ٹھہرا آج۔ اس سے ہماری سماعتوں کو جو ذوق ملا ہے، پروردگار ان کو شاد باد رکھے، اور تمام بھی پڑھنے والوں کو جہاں جہاں جس انداز سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، پروردگار تو قبول کر رہا ہے۔ ان بندگان خدا کو اتنا لطف آ رہا ہے، تو جس کے لیے اور جس کے محبوب کے لیے یہ الفاظ اور یہ آواز اٹھ رہی ہے، سوچئے وہ کتنا قبول اور کتنا مقبول جانتا ہوگا اس کو۔ خوبصورت انداز تھا آپ کا، میں نے آپ کا تعارف کرانے کا شرف تو حاصل کر لیا، اور یہ اس لیے بھی کیا کہ اب جو پارٹیسپینٹس آئیں گے نعت خوانی کے، ان کو ایک معیار، ایک اسٹینڈرڈ مل جائے گا کہ بھئی یہ لیول ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے ہم نے نعت خوانی کرنی ہے۔ مگر آج ہمارے دوسرے مہمان، آج کے ہمارے دوسرے شفیق جج اور انتہائی مکرم، انتہائی معزز اور انتہائی مہربان، انتہائی معروف، جب بولتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں، کلام ان کا دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے، انتہائی مہربان شفیق احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی سوری میں لیٹ ہو گیا ہوں بہت، اب تو مارکیٹیں کھل گئی ہیں اور ٹریفک کا تھوڑا سا دباؤ زیادہ ہو گیا ہے۔ کراچی کی ایک حسن ہے، یہی خوبصورتی ہے۔ یہ جملہ مجھے سننا تھا، ہمیشہ پہلا جملہ آپ کا کوئی موٹیویشنل جملہ ہوتا ہے، کراچی کا ایک حسن ہے۔ ہاں، اگر ٹریفک نہ ہو تو پھر وہ کراچی نہیں نا، روشنیوں کا شہر، ٹریفک کا شہر، اور اس میں اگر لیٹ نہ ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ اور یقیناً مصروفیت بھی ہوتی ہے، کہیں آپ رلا کے نکلتے ہیں، کہیں آپ ہنسا کے نکلتے ہیں، کہیں نہ کہیں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ آپ کی ایک تو ماشاءاللہ ایک میں مصروفیت۔ بتا رہا ہوں کہ ویس بھائی، میں شام 4 بجے سے دوسرے ٹیلی ویژن پہ مصروف تھا اور 12 ساڑھے 12 بجے فارغ ہوں۔ یقیناً ساعتیں بھی ایسی ہیں، اور پھر آپ جیسی شخصیت کا مصروف ہونا حق بنتا ہے۔ حالانکہ نہ تو 5 منٹ کی پڑھنی ہوتی لیکن بیٹھنا پڑتا ہے وہاں کافی۔ دیکھیں کچھ لوگوں کے بیٹھنے سے ہی نا بہت ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے، اطمینان۔ اب آپ یہاں بیٹھتے ہیں، چند جملے آپ نعت کے پڑھتے ہیں، مگر یہ جو بچے آتے ہیں نا، وہ بہت موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کس قدردان نے سنا ہے، جس کو دنیا سنتی ہے وہ ہمیں سن رہا ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کی طرح جہاں جاتا ہوں لوگ پیار کرتے ہیں، اللہ، یہ بڑا کرم ہے مجھے۔ آپ ہیں ہی پیارے۔ نہیں، یہ خیر۔ اب پیار و محبت کی باتیں مزید آگے بڑھیں گی انشاءاللہ، آپ کی اجازت ہو تو آج کے پارٹیسپینٹس کو بلانا شروع کروں۔ سب سے پہلے اسامہ ہمارے پاس تیار ہیں، آمادہ ہیں نعت پڑھنے کے لیے۔ یاد رہے کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج اور ہمیشہ سے جو جس مقابلے میں پارٹیسپیٹ کرے گا، ون کرے گا، اس کو 120 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ ملے گا یعقوب شہباز بلڈرز کی جانب سے۔ میں بارہا یہ انعام اس لیے آپ لوگوں کے سامنے واضح کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ جہاں جس انداز سے، جس عقیدت سے، جن اشعار کا انتخاب کر رہے ہیں، ان سب کی سنوائی دنیا میں بھی ہو رہی ہے اور آخرت میں بھی ہو رہی ہے۔ یہاں بھی نتائج آپ کے سامنے ہیں ثمرات کی صورت میں، اور وہاں بھی نتائج انشاءاللہ مثبت نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ اسامہ آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بسم اللہ۔ اور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو گستگی کیا ہے، میرے
کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو سبحان اللہ، حضور میرا تو سارا قرار۔ بے شک آپ نے اچھے انداز سے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کیا۔ میں اگلے نعت خواں کو بلانا چاہوں گا۔ ہمارے پاس وقت محدود ہے، اس بات کا دھیان رہے کہ آپ نے 2 اشعار پڑھنے ہیں، اور ان 2 اشعار میں الحمدللہ ہمارے پاس جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کا تعین کر لیتے ہیں کہ آپ کا آج کا لیول کہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ انسان ہر ساتھ کے ساتھ، ہر گزرتے پل کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ سیکھتا ہے، بہتر ہوا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج جو آپ کو ریمارکس ملے کل بھی وہی ہوں گے۔ آپ سیکھیں گے، محنت کریں گے، ریاضت کریں گے، مشقت کریں گے، انداز میں بہتری آتی جائے گی، اور اسی کا نام ارتقاء ہے۔ اگلے جو ثناخواں ہمارے ساتھ ہیں، عبید آپ کا نام ہے، اور آپ کے پاس کلام بھی موجود ہے۔ عبید، بسم اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گو کہ آپ کی عمر کم ہے مگر آپ کی عقیدت اور آپ کے جذبے بہت زیادہ ہیں، اور ہم اسی کی داد دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کر۔ کوشش ہماری یہی ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے اطراف میں، یا آپ کی نظر میں کوئی ایسا بچہ، بڑا یا ایون بوڑھا بھی ہے جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا سلیقہ جانتا ہے، تو اسے کہیے کہ جی ٹی وی کی عرفان رمضان کی اس نشریات میں ضرور آئے۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ وسیلہ بن سکتا ہے ایک 120 اسکوائر یارڈ کے پلاٹ کا جو دنیا میں ہے، اور میں نے اب تک ذکر نہیں کیا کہ آخرت میں کیا ملے گا، کیونکہ مجھ جیسا خاکسار اور آسی نہیں جانتا کہ اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو دو کرم کا سخی دریا جو ہے، بلکہ سمندر جو ہے، بلکہ سارے بحر اسی سے ہیں۔ اگلی جو شناخواں ہمارے پاس موجود ہیں، حافظہ سروش آپ کا نام ہے، آپ کے پاس بھی محدود وقت ہے اور لامحدود عشق ہے۔ حافظہ سروش، بسم اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سجکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو
سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں سبحان اللہ روح تڑپتی رہے اور دل مچلتا رہے. زندگی کا مزہ تو اسی میں ہے کہ ہر سانس سے یا محمد نکلتا رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بات شفیق صاحب میں غور کر رہا تھا اور دوران نعت میں اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا. شاعر کا ایک خاصہ ہوتا ہے. شاعر چاہے کسی بھی زبان کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی قوم کا ہو, شاعر ہمیشہ مبالغہ آرائی کرتا ہے. اور جس کے بارے میں شاعری کر رہا ہوتا ہے یعنی اس کا محبوب, تو ایسی مثالیں دیتا ہے جو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے جوڑ دی ہیں. اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے کچھ زیادہ ہی تعریف ہو رہی ہے, کبھی محبوب کو چاند سے, کبھی کسی سے. مگر جو شاعر اہل بیت ہے یا شاعر نبی ہے یا شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس مسند پہ آ گیا, اس کی تمام شاعری پھیکی پڑ جاتی ہے, وہ اس مقام اہلیت تک پہنچ ہی نہیں پاتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ نے بات ہی ختم کر دی. یہ بات کمزور سا جتنا بھی پیارا کلام ہو, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, مگر حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا, مبالغہ آرائی کا گمان ہی نہیں ہو پاتا. اور میرے سامنے امام حجر بن مکی کے چند جملہ میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ شاعر یعنی ایک انسان جس حد تک ہو سکے مبالغہ آرائی کرے, وہ بالکل ایسا جیسے انسان ہاتھوں سے چاند کو پکڑنے کی کوشش کرے, ممکن ہی نہیں ہے, اس کی دسترس نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ایک احساس ہمیں ہوتا ہے جب ہم جج کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ خاص طور سے, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کتنا مشکل کلام ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کے پاس, مگر وہ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہیں آواز میں, شاعری میں, تلفظ میں غلطی نہ ہو کہ گوہر رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, شفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہی نہیں مانیں گے تو پھر آگے والے کیسے مانیں گے. تو ایک بڑا ایک اعزاز بھی ہے. میں اس کے بعد اب آپ کو زحمت دوں گا نعت شریف کی, کیونکہ بڑے دن ہو گئے آپ کی آواز کانوں نے سنی نہیں ہے, اور ایک آپ کا ایک خاص ہی انداز ہے. فی الحال ہمارے پاس یوسف موجود ہیں, اور یوسف اپنے انداز سے اپنے عشق کا اظہار کریں گے. یوسف بسم اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں, اور ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا, پنجتن کے وسیلے سے مانگا, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, مجھ
مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ اور چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کے کر لو غلامی، آل زہرا کے کر لو غلامی، ان کی نسبت سے زاہد نیازی، ان کی نسبت سے زاہد نیازی، پرسکو غم کے مارے ہوئے ہیں، ان کی نسبت سے زاہد نیازی، پرسکو غم کے مارے ہوئے ہیں۔ اچھا انداز تھا یہ بھی، اختتام جس انداز سے آپ نے کیا یہ بھی بڑا خوبصورت انداز تھا ایک، کہ آپ کے پاس وقت کم رہ جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں مزید پڑھیں مگر بعض اوقات آپ کو ٹھہرنا ہوتا ہے، تو یہ خوبصورت تھا۔ تو اسی دوران جب گوہر رانا صاحب رزلٹ آئے گیس کمپائل کر رہے ہیں، آپ نے بھی اپنی ترتیبات ان کو دے دی ہیں، شفیق صاحب شفقت فرمائیں اور آج ایک ایسا کلام سنا دیں، بہت دن ہو گئے آپ کو سنے ہوئے، اور وہ آپ کی میٹھی آواز، وہ آپ کا شیریں لہجہ، ہم اس کے منتظر بیٹھے تھے، آج شفقت فرما دیں۔ میں کیا سناؤں آپ کو، کلام تو سارے اچھے ہیں، گوہر بھائی نے تو بہت اچھا پڑھا ہے، تھوڑی سی اس کی آواز بڑھائیں۔ آپ بسم اللہ کریں گے اور پھر دیکھیں جادو کیسا ہوتا ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب سجاتے ہیں، اور کون آتے ہیں؟ کون آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کا بری دنیا کوئی بھی نہیں والی، اور اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، آقا کے گھر آنے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پنجتن کے گھر آنے کی عظمت تو ذرا دیکھو، کہ سر نیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ
کرم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر، کہہ دے کوئی یہ آ کر کہ چل چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ ان لوگوں کا بھی تذکرہ، یہ لوگ سبحان اللہ سبحان، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جس بہترین سیٹ کو سجایا ہے، میں ان کے نظر کر رہا ہوں، ٹرانسمیشن کو چلانے والوں اور اس کے مالکان کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دل سے دعائیں نکلتی ہیں جب آپ کی آواز ہماری سماعتوں تک پہنچتی ہے۔ پروردگار آپ کو جیتا جاگتا رکھے، خوش رکھے، عمر بالخیر عطا فرمائے، اور یہ آواز ہمیشہ ایسی ہی رہے۔ آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب رزلٹ کیا رہا یہ ہمیں گوھر صاحب بتائیں گے؟ رزلٹ اس دفعہ کچھ اس طرح ہے کہ شفیق بھائی کا کچھ رزلٹ الگ ہے اور میرا کچھ الگ ہے۔ اچھا، آج تھوڑا سا جو ہے تو شفیق بھائی نعت پڑھ رہے تھے تو میں اسی کنفیوژن میں جو ہے مبتلا تھا۔ بچے کی جو میں نے غلطیاں جو آئی ہیں، اسامہ نے پڑھا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، جی لفظ میرا آیا تو اس میں جو ہے بریک ہوا، میرا، میں، را، میں اور را۔ اچھا، قرار لفظ ہے، صحیح۔ میں بے قرار تھا تو لفظ پڑھا نا قرار، آپ سے الگ پڑھا، غریب نواز یہ بھی الگ پڑھا، اور پھر آستائی میں انہوں نے اپنے سر چینج کیے۔ اچھا، تو یہ بھی، اور اس کے بعد مختلف جو ہے غلطیاں اور بھی ہیں۔ میری مطابق جو ہے تھرڈ پوزیشن جو ہے عبید کی ہے۔ یہ آپ کے مطابق ہے؟ اگر میں دونوں سے یہ کہوں کہ 1 منٹ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر کچھ ایسی صورتحال بنائیں کہ جس کے زیادہ مارکس ہیں وہ کچھ مل جائے، ممکنات؟ دیکھیں بات یہ ہے اویس بھائی، جیسے بتایا رانا صاحب نے، میری حضور میری تو ساری بہار، تلفظ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، کمزور بھی ہو سکتے ہیں، مجھ سے بھی ہو جاتے ہیں، ان سے بھی سب سے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو خوبصورتی پڑھنے میں آتی ہے نا، اور اپنی عمر کے حساب سے، اپنے تجربے کے حساب سے اگر اس کو زیادہ لے لی جائے اس طرز کو، تو پھر وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بچے نے شروع تو کر دیا، وہ نیچے سیکنڈ لائن میں آ کے بالکل بکھر گیا تھا، بالکل اس کو کنٹرول کر نہیں پا رہا تھا، صحیح، تو اس کی جو ہے نا وہ فیل نہیں آتی پھر۔ ٹھیک ہے، پوزیشن شیئر ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس آخری منٹ رہ گیا اور پھر ہمیں، ہاں جیسے رانا صاحب چاہیں۔ اور وہ جو بچے نے پڑھا سرور کہوں کہ مالک، ان حضور کی صفات نعت ہے، اچھا کلام، انتخاب اچھا ہے، اور پڑھا بھی اچھا اس نے، بے سرا نہیں پڑھا، سر میں پڑھا اس نے۔ دوسرا حافظہ سروش جو ہے، اس نے جہاں بھی بہت اچھا پڑھا، تھوڑا سا اس میں اسپیڈ کا تھا، تھوڑی سی لے تھوڑی سی تیز تھی، لیکن بہت اچھا پڑھا۔ اور یوسف صاحب جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ کنٹرول نہیں کر پائے، ماشاءاللہ کنٹرول نہیں کر پائے۔ یوسف بھائی میں تو یہی کہوں گا، بچے نے میں ایک لمحے کے لیے میں سمجھا کہ آر پار ہو گیا، بس آر پار ہی ہو گیا۔ نہیں، یوسف نے پڑھا لیکن اس کی غلطیاں بڑی کم تھیں، اس نے جو اپنی اس کی کمپوزیشن جو تھی وہ بڑی فاسٹ تھی، لیکن وہ پڑھ اچھا رہا تھا۔ بات اب کمپوزیشن تو ہوتی ہے، اور ہوتا کیا اس میں؟ اب میرے مطابق جو تھرڈ پوزیشن آئی ہے وہ ہیں عبید،
اچھا سیکنڈ جو آئی ہیں وہ ہیں یوسف. اچھا. فرسٹ پوزیشن میرے مطابق ہے حافظہ سروش. آپ کے حساب سے حافظہ پہلی پوزیشن پہ ہیں اور قبلہ آپ کے حساب سے؟ میرے حساب سے ہے حافظہ سروش جو ہے وہ پہلی پوزیشن پہ ہے, عبید صاحب سیکنڈ پہ. یہ معاملہ تو طے ہو گیا نا کہ آج کوالیفائی کون کر رہا ہے, آگے کون جا رہا ہے, معاملہ طے ہو گیا. دونوں کی فرسٹ پوزیشن تو ایک ہی ہے. تو سب سے پہلے فرسٹ پوزیشن ہولڈر کو میں یہاں پہ نہیں بلاؤں گا کیونکہ آج آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, مگر آ جائیے آ جائیے آ جائیے. حافظہ سروش کو دیکھ لیجئے, آپ نے خوبصورت انداز سے نعت پڑھی ہے. یہ سارے انعامات ان کے لیے ہیں جو آج بہت سارے انعامات لے کے جا رہے ہیں اور پھر آپ کو ٹیلی ویژن پہ دیکھیں گے. مگر حافظہ اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کر گئیں, یعنی اب یہ موٹر بائک کے لیے جو یعقوب شہباز, بلکہ سوری موٹر بائک کیوں 120 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ ہے, تو آپ پلاٹ کے لیے کانٹیسٹ کریں گے. تو آج ہماری طرف سے آپ کے لیے نیک تمنا ہے, آج آپ کی پہلی پوزیشن آئی ہے. اب سوال ہے کہ تیسری اور دوسری اور چوتھی کس کی ہے, تو یہ بہت آسان ہو گیا میرے لیے, آپ نے میرے لیے آسانی کر دی ہے. اب ایک نام آپ لیں, ایک نام کسی کا بھی لیں اور اس کی یہ پوزیشن قرار پائیے. چلیے آئیے آپ لیں. نہیں آپ بتا دیں آ جائیں. یوسف آ جائیں. چلیے یوں سمجھ لیں کہ سیکنڈ پوزیشن پہ آج 3 لوگ آ گئے, ایسا کر دیا ہم نے, ٹھیک ہے, تاکہ کنفلکٹ بھی نہ رہے اور آج سیکنڈ پوزیشن شیئر ہو گئی. ایسے کر لیں. یہ میں نے کچھ آسان حل نکالا ہے. اور ایک اور نام لے لیجیے. کون؟ عبید. عبید آ جائیے. شاباش. جی ایف ایس کی طرف سے گفٹ ہیمپر آپ کو گیا ہے اور ملکہ فوڈز کی طرف سے ایک اور گفٹ ہیمپر ہے جس میں لکھا ہے کچھ نیا پکاؤ. آؤ آؤ اور کچھ نیا پکاؤ. شاباش. اور نعت سناتے جاؤ. ماشاءاللہ. سلامت رہے. اچھا زبردست ہو گیا. اور یہ تحائف اس لیے آپ کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ میں حوصلہ مزید اجاگر ہو. شفیق صاحب بہت شکریہ آپ کی شفقت کا. گور صاحب بہت شکریہ. آج کا جو رزلٹ تھا یہ اصل حسن ہے, کیونکہ پوری کائنات حسن اختلاف پہ مبنی ہے. سورج اور رات ایک اختلاف کے حساب سے چل رہے ہیں. اختلاف نہیں, 0.5 کا فرق تھا میرا اور شفیق بھائی کا. حسن نہیں ہے مطلب حسن. آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی حکم. پچھلے سوال تو بڑے معروف ہیں جو میں نے پوچھے تھے. آج میں آپ سے آخری سوال پوچھ رہا ہوں, بلکہ یوں کہیے کہ آج اب قصص الاولیاء جو آ رہا ہے اس میں گوہر صاحب میرے ساتھ ہوں گے, تو آپ دیکھیے گا وہ بہت خاص ایک چیز ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے. آج کا جو قصص ہے وہ انتہائی قیمتی اس لیے بھی ہے کیونکہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ چند فرمودات اس کے ہوتے ہیں, وہ بہت خاص ہوتے ہیں, وہ زندگی کا لب لباب اور خلاصہ ہوتے ہیں. وقفے کے بعد جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو آپ کے سامنے قصص الاولیاء پریزنٹ کریں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا.